بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اصل حکم تو مال کے حوالے سے ہے، لیکن علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے معنی کی مزید وسعت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی رضا کے کاموں میں اپنے جان و مال کو صرف کر دو، خواہ جہاد ہو یا رشتہ داروں سے حسن سلوک یا اللہ تعالیٰ کے کمزور اور غریب بندوں کی مدد کی صورت میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں ہے، یہ آیت خرچ کرنے سے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا بند کر کے یا کم کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نمبر 2، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت ہم انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اس کے مددگار کثیر ہو گئے تو ہم میں سے بعض نے بعض سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جہاد کی مصروفیت میں ہمارے مال ضائع ہو گئے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا کہ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم اپنے اموال میں ٹھہریں اور جو ضائع ہوا اس کی درستگی کر لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو ہم نے کہا اس کا رد فرمایا کہ ہلاکت تو جہاد چھوڑ کر اپنے اموال کی درستی میں لگ جانا ہے۔ نمبر 3، انصار جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے صدقہ و خیرات کرتے رہتے۔ ایک سال انہیں تنگ دستی کا سامنا ہوا تو انہوں نے یہ عمل روک دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 4، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا اور کہتا میری بخشش نہ ہوگی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کو ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، فضول خرچی بھی ہلاکت ہے، جہاد ترک کرنا بھی ہلاکت ہے۔ یوں ہی اس طرح کے ہر وہ چیز جو ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا سب حرام ہے۔ چنانچہ خودکشی کو ہلاک کرنے کی نہایت ہی نمایاں صورت ہے، لہذا یہاں اس کی وعید بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ خودکشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور جس نے زہر کھا کر خودکشی کی قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور جس نے چھری کے ذریعے خود کو قتل کیا قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ وہ چھری اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔